نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، آقا دو جہاں فخر کون و مکان نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو دین اسلام لے کر تشریف لائے، اس میں سے ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو یہ سمجھانے تشریف لائے تھے کہ لوگوں یہ دنیا کی یہ ساری چیزیں، مال و دولت، درہم و دنانیر، یہ چمک دمک، یہ زیب و زینت، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا حصہ اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم کبھی کہتا ہے دنیا متاع قلیل ہے، کبھی مال و دولت کو آزمائش اور فتنہ قرار دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں کہیں اس دنیا کو دھوکے کا سامان قرار دیا گیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام اور اسی حوالے سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین کروانا چاہتے تھے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، اور اس کی عمدہ ترین مثال آپ نے خود پیش فرمائی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر بھی ہوئی کہ جبل احد کو سونا بنا دیا جائے، لیکن محبوب مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ اپنی تعلیمات اور اپنے ارشادات کے ذریعے اس دنیا کی بے قدری اور ناپائیداری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے رہتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ پریکٹیکلی دنیا کی بے قدر و قیمت ہونا صحابہ کو سمجھاتے۔ احادیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار تشریف لے گئے، آپ کے دونوں طرف صحابہ کرام چل رہے تھے، موجود تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے کانوں والا بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا کان پکڑ لیا، کان ہاتھ میں لے کے صحابہ کو فرمانے لگے کہ تم میں سے کون یہ خریدے گا؟ بکری کا بچہ ہے، مردہ ہے، کان کٹا ہوا ہے، یعنی کان چھوٹے ہیں، اس کے عیب دار ہے۔ تو سب صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ اتنے عیب ہیں، مردہ بھی ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں، اور بچہ ہے چھوٹا سا، اسے ہم میں سے کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا، ہم تو نہیں اس کو لینا چاہتے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ اس کا ہو جائے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی بھی نہیں عرض کرتا، ہم اس کو تو مفت بھی کوئی بھی نہیں لے گا، بلا قیمت بھی کوئی نہیں لینے کو تیار، یہ مردہ ہے، اس کے عیب کان کٹے ہوئے ہیں، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس عیب کی وجہ سے ہم کوئی نہ لیتے۔ تو اتنی بات ارشاد فرمانے کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ ساری دنیا جو ہے تمہیں نظر آ رہی ہے نا،
یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر اور بے قدر و قیمت ہے جتنا یہ چھوٹے کانوں والا بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک بے قدر و قیمت، بیکار اور حقیر ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذہنوں میں یہ راسخ فرمایا کرتے تھے، پختہ طور پہ بٹھایا کرتے تھے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم اور دنانیر کے غلام اور بندے کے لیے تباہی اور بربادی کی دعا کی ہے۔ تعیس عبد الدینار، کہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جو صرف درہم و دنانیر کا بیٹا ہے، پیسے دا پتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کیفیت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر اس کو پیسہ دو تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر پیسہ نہ دو تو خوش نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ دنیا ضرور پرکشش ہے، پرفریب ہے، اس میں رعنائی ہے، اس میں چمک دمک ہے، اس میں کھینچاؤ ہے، یہ دل کو بڑی مرغوب ہے، لیکن یہ مت بھولیے کہ یہ دنیا ایک دن سب نے چھوڑ جانی ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا، اور اس دنیا میں سے ہمارے کام آنے والی صرف وہی ہوگی جو اللہ کے حکم سے ہم نے صحیح طریقے سے کمائی ہو اور اللہ کے حکم پر اس کی رضا کے لیے خرچ کی ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے، بلکہ ہم اگر اس کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز بھول گئے، اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھول گئے، اس کی وجہ سے اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول گئے، اس کی وجہ سے اگر ہم نے اللہ کی رضامندی کی بجائے ناراضگی والے کام کیے تو یہ سراسر یہی مال وبال بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔